بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ گزشتہ کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ طلبہ عزیز کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں: محنت، قربانی اور محنت پہ گئے جمعرات بات ہوئی تھی۔ کون کون محنت کریں 8 دن؟ ماشاءاللہ۔ اب ہے قربانی پر۔ مدرسے میں آنے کے بعد مختلف طریقے سے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی بولے تو بکرے کی قربانی نہیں، گائے کی قربانی نہیں۔ قربانی مطلب اپنے آرام کی قربانی، اوقات کی قربانی، کھانے پینے کی قربانی، گھر کے آرام کی قربانی، گھر سے دور رہنے کی قربانی، ماں باپ سے دور رہنے کی قربانی، بھائیوں بہنوں سے دور رہنے کی قربانی، اور یہ ساری چیزوں کی قربانی طلبہ کرام کو دینی پڑے گی، تبھی جا کر علم آئے گا۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ گھر میں جیسا آرام ملتا تھا ہمارے کو مدرسے میں بھی ویسے آرام ملنا، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر گھر میں جیسا آرام سے رہتے تھے آپ ویسا یہاں رہے تو پڑھائی نہیں ہوتی کیا بھائی؟ گھر میں کتنے بجے اٹھتے آپ لوگ؟ کتنے بجے اٹھتے؟ 7 بجے اٹھتے۔ ناشتہ کتنے بجے کرتے؟ 10 بجے کرتے۔ پھر 10 بجے کے بعد کیا کرتے؟ کھیلنے جاتے، ادھر پھرتے ادھر پھرتے۔ پھر دوپہر میں کھانے آتے، پھر کھیلنے جاتے، پھر شام میں مست کھانے آتے، پھر سوتے۔ گھر میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کب بولے جب کھا سکتے، کب بولے جب جا سکتے، کب بولے جب آ سکتے، کب بولے جب اٹھ سکتے، کب بولے جب سو سکتے۔ تو گھر کے سرکا مدرسے میں کرے تو پڑھائی ہوتی۔ میں گھر میں 7 بجے اٹھتا تھا، میں یہاں بھی 7 بجے اٹھتا ہوں۔ میں گھر میں 10 بجے ناشتہ کرتا تھا، میں یہاں 7:30 بجے ناشتہ نہیں، میں یہاں 10 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ میں گھر میں 10 بجے ناشتہ کرنے کے بعد باہر کھیلنے جاتا تھا، میں یہاں بھی 10 بجے کیا کھیلنے جاتا ہوں۔ چلتا؟ ارے چلتا کہ نہیں چلتا؟ بولے جی یہ بیوقوف بچہ کیا ہے، کہتا منڈے ہزارہ نے کیا بھی نہیں ہلا بچہ یہ۔ ارے چلتا کیا؟ تو نہیں چلتا تو بولو پھر۔ تو گھر جیسا آرام آپ کو یہاں ملنا بولے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آرام کی قربانی دینا پڑے گا۔ کسی دکان میں آپ کام کر رہے، کرانہ دکان میں کام کر رہے، میکینک کی دکان میں کام کر رہے، بیکری میں کام کر رہے، تو بیکری والا، کرانی دکان والا جو ٹائم پہ بولا اسی ٹائم پہ آپ کو پہنچنے کا رہتا نہیں رہتا۔ دکان والا بولا آپ کو 10 بجے آنا، آپ جا رہے 1 بجے، رکھ لیتا ہوں، نہیں رکھ لیتا۔ نہیں بولے تم کیا تو کرو، بولے میں آتا ہوں 1 بجے، بولے تو ایک دن دیکھتا، دوسرے دن دیکھتا، تیسرے دن۔ تو طلبہ اکرام علم حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتا، آرام کی قربانی، نیند کی قربانی،
نیند کی قربانی بھی دینا پڑتا. صبح صبح اٹھنا پڑتا, 4 بجے اٹھا رہے, 4:30 بجے اٹھا رہے, دوپہر میں صرف 1 گھنٹہ سلا رہے, پھر اس کے بعد دوپہر میں سونے کا بھی ٹائم مقرر ہے اور اٹھنے کا بھی ٹائم مقرر ہے. مدرسے کی طرف سے جو ٹائم سونے کا ہے اسی ٹائم پہ آپ کو سونا ہے, اور جس ٹائم پہ آپ کو اٹھنے کا ہے اسی ٹائم پہ آپ کو اٹھنا ہے. تو نیند کی بھی قربانی دینی پڑے گی آپ کو. نہیں بولے مدرسے کی طرف سے کیا تو تیرے ٹائم رہتے 2 بجے رہتے, میں 3 بجے اٹھتا ہوں, چلتا؟ ارے بولو. ہاں نہیں چلتا. کیوں؟ آپ یہاں آرام کرنے کے لیے یا نیند پوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک قربانی دینا پڑتا. اب جو آپ کو بھی دینا ہے, ہم بھی دے کے آئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں دیے, مست آرام سے بیٹھ کو کھا کو آئے, آپ کو دیو بر, ایسا نہیں. الحمدللہ ہم بھی دیے. ابھی تو اللہ کا لاکھ شکر ہے, مدرسے میں آرام کی چیزیں میسر ہیں, کھانا پینا بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں. جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتے جائے گا ویسے ویسے سہولتیں اور آتی جائیں گی. تو قربانی تو دینا ہے, آرام کی قربانی دینا ہے, نیند کی قربانی دینا ہے, راحت کی قربانی دینا ہے, اور کھانے پینے کی قربانی دینا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں جو کھاتے ہیں وہی کھانا آپ کو یہاں ملے. ضروری نہیں ہے, مل بھی سکتا ہے یا نہیں بھی مل سکتا ہے. نہیں میں گھر میں صبح صبح جو ہے نا تاری بٹاتا تھا, یہاں بھی تاری ہونا بولے تو. میں گھر میں جو ہے نا 2 انڈے 3 انڈے کھاتا تھا. میں گھر میں بریانی کھاتا تھا, بکرے کی نلیاں کھاتا تھا. ہمارے امی مجھے گرم گرم روٹا دال کو دیتے تھے انڈے کے ساتھ, مجھے وہی چھونا. مچھی تل کو دیتے تھے مست مسالے کے ساتھ. گھر میں آپ کو ملتا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن مدرسے میں مدرسے کے حساب سے آپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کھائے بولے تو پھر اچھا سوتے, اچھا پڑھتے نہیں. علم دین آتا ہے کم کھانے سے, کم بولنے سے, کم سونے سے. کس سے آتا ہے؟ کم کھانے سے, کم بولنے سے, کم سونے سے. اور تم لوگ یہ تینوں چیزیں کم کرنے تیار نہیں. کم کھاؤ بولے تو تیار نہیں ہے, کم بولو بولے تو تیارش نہیں ہے, کم سو بولے تو تیاری نہیں. تو اس لیے کھانے پینے کی بھی قربانی دینا پڑے گا. کبھی آپ کے مزاج کے مطابق کھانا ملے گا, کبھی آپ کے مزاج کے مطابق کھانا نہیں ملے گا. آپ کے مزاج کے مطابق ملے کھانا الحمدللہ بولنا کھانا ہے, آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ملے تو بھی الحمدللہ بولنا کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں آنے کا اصل مقصد کھانا ہے, بولو پڑھنا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا. کھانے کے لیے کیا نہیں ملتا تھا؟ پہلے زمانے میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بلاتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ کھانا سونا رہنا سب تمہاری طرف, ہمیں خالی تمہارا پڑھاتے. کیا کراتے؟ وہ تمہیں کہاں کھاتے کی, تمہیں کہاں سوتے کی, تمہیں کہاں رہتے کی, ہمارے کو نہیں معلوم. اب میری مثال لے لو, ہم آپ سب کو بلائے ہیں تو پہلے زمانے میں ایسا سب کو رہنے کا انتظام بھی نہیں تھا, سونے کا انتظام بھی نہیں تھا, کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں تھا. خالی بچوں کو پڑھنے کے لیے بلاتے تھے کہ ہم خالی پڑھیں گے, کھانا پینا سونا رہنا سب تمہاری طرف, تمہیں انتظام کر لینا. او بچے ایسا رہتے بھائی, ارے ہمیں کھانا بنانے لگے تھے, ہمیں سب انتظام کرنے لگے تھے, جان چھوڑ کہاں پڑھتا چل, ایسا بولے انہوں. کوئی بات نہیں, ہمارا مقصد تو پڑھنا ہے, ہم پڑھیں گے. بعض بزرگوں کے بارے میں بات ملتی ہے کہ روزانہ شام کے ٹائم پہ ترکاری کے بازار میں جاتے تھے. ترکاری کا بازار دیکھے نہیں دیکھے؟ کون کون دیکھے؟
تو ترکاری کے بازار میں جاتے تھے، جب ترکاری والے اپنے اپنے ترکاریاں اٹھانے کو جاتے تھے تو بچی سو ترکاری، سڑی سو ترکاری چھوڑ کو جاتے تھے، تو انہیں جا کے وہ ترکاری لا کے اپنے روم میں اس کو ابالنے کو کھاتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں بات ملتی ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، مسجد میں جا کے سوتے تھے، اوڑھنے کے لیے بچھونا نہیں تھا، مسجد کی جانماز کیا کرتے تھے، وہاں سے جانماز ہے تو اوڑھ لیتے، لپٹ لپٹ لگ جاتے تھے، ادھر گئے نہیں گئے، اوڑھا، ان کا کیا ہو گیا، وہ اوڑھنا ہو گیا وہ۔ آپ پھر صبح آ کے مدن صاحب اٹھو ہوئے تو پھر لپٹے لپٹے لائے، پھر سب بچ گئی۔ ایسا ہوتا، پڑھنے کے لیے لائٹاں نہیں تھے ان کے پاس، چراغ نہیں تھا، تیل نہیں تھا، اتنی محنت سے پڑھ کے دنیا کو بتا گئے کہ بھائی علم دین کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ آرام کے پیچھے رہیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پی کے رہیں گے تو پھر پڑھ نہیں سکیں گے، بولے کیوں؟ علم دین آتا ہے نفس کو مارنے سے، خواہشات کو مارنے سے، جذبات کو کچلنے سے علم دین آتا ہے۔ تو اس لیے کھانے پینے کی قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ اب ایسا تو ہرگز نہیں کہ آپ کو پتے ابال کے کھلا رہے، کیا نہیں، نہیں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک مدرسے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کے باوجود بھی کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اسینہ نہیں چڑھانا، اسٹرائک نہیں کرنا، منہ نہیں بنانا، ناراض نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھنا اصل مقصد ہے، کمر سیدھی رکھنے کے واسطے، طاقت کے واسطے اگر کچھ کھانا مل جائے تو کافی ہے۔ تو کھانے پینے کی قربانی دینا ہے، آرام کی قربانی دینا ہے، راحت کی قربانی دینا ہے، اور اوقات کی قربانی دینا ہے۔ اوقات کی قربانی کیا دینا ہے بھائی؟ آفتاب، یہاں پہ آپ کو ٹائم کے حساب سے سارے کام کرنا پڑتا ہے، نہیں؟ گھر میں آپ کو کب بھی کرے تو چلتا، یہاں جو ٹائم ہے سونے کا، کھانے کا، اسی ٹائم پہ سونا ہے، اسی ٹائم پہ کھانا ہے، اسی ٹائم پہ کھیلنا ہے۔ تو آپ کو اوقات کی بھی قربانی دینا ہے، محنت کرنا ہے، ملزموں کی تنبیہ برداشت کرنا ہے، مار برداشت کرنا ہے، غصہ برداشت کرنا ہے۔ گھر میں بھائیاں کا غصہ برداشت نہیں کرتے، کون سا بھائی غصہ تیرا کیا لڑتے نہیں، لیکن یہاں برداشت کرنا، کوئی کچھ بولے برداشت کرنا ہے، اپنی نفس کو مارنا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے۔ محنت کر رہے پڑھ پڑھ کے بس ہوا، دل میں ہو رہا، دل میں آیا بھاگیں گے، آج بھاگیں گے، آج 4 بجے پلان بنیں گے، بولے بس ہوا، محنت کرو، سبق یاد کروں، یادش نہیں ہو رہا، پارے سبق یاد کروں، یادش نہیں ہو رہا، آمختہ کتنا یاد کروں، نوران قاعدہ تختی کتنا یاد کروں، یاد ہی نہیں ہو رہا، 4 بجے پلان بنیں گے، وہ 2 جنے پلان بنائے۔ تو ایسا کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو جانے کا پلان نہیں بنانا، اللہ سے دعا کرنا۔ یہ دن محنت کرنے کے ہیں، آگے جا کے آپ کو آرام ہی آرام ہے نہیں یہ؟ تو اس لیے قربانی دیں گے انشاءاللہ، دل سے قربانی دینا ہے، جو دل سے پڑھیں گے اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے، جو دل سے قربانی نہیں دے گا اللہ پاک اس کو آگے بھی نہیں بڑھائیں گے۔ ماں باپ کی یاد آ رہی، برداشت کرنا ہے۔ تو کئی طلباء کو ہم دیکھے بیچارے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ماں باپ کی یاد میں رو رہے، کوئی نہیں، بات نہیں، ہم بھی روئے سو ہیں، سب بچے روتے، یاد آتی ماں باپ کی، ماں باپ کے لاڈ پیار یاد آتا، ماں باپ کی نزاکتیں یاد آتی، ہمارے ساتھ ہمارا جو ماں باپ خیال رکھتے تھے وہ بھی یاد آتے۔ برداشت کرنا ہے، کیوں برداشت کرنا ہے؟ آپ کے ماں باپ آپ کو مدرسے میں لا کے کہیں کو چھوڑے، آپ سے محبت نہیں ہے ان کو، ارے بولو محبت ہے، اس لیے تو آپ کی زندگی بنانے کے لیے لا کے چھوڑے، ورنہ آپ سے محبت نہیں ہوتی تو دوسرے بچوں کے سر کا آپ بھی گلی میں کھیلتے پھرتے تھے، نالی میں ہاتھا ڈالتے پھرتے تھے، کتوں کو گدھوں کو چھیڑ لیتے پھرتے تھے، گانا دینے سے پھر لیتے،
बाटअप खेलने से फिरते थे, घर घर में टीवी देखने से फिरते थे। आपको माँ बाप को आपसे मोहब्बत है, इसीलिए तो आपकी आखिरत का ख्याल करके आपको ला के डाले कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी बनना और आखिरत भी बनना। आप यहाँ जो है तो क्या आपके वालिद आपके माँ बाप को वहाँ तकलीफ नहीं हो रही? आपके माँ बाप को आप याद नहीं आ रहे? याद आ रहे? उन्हें भी तो कुर्बानी दे रहे ना। अरे आप अकेले कुर्बानी नहीं दे रहे, वो माँ बाप बहुत हिम्मत वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में छोड़ा। ये मामूली बात नहीं है। जिस तरह आप अपने माँ बाप को यहाँ याद कर रहे हैं, वैसे माँ बाप भी आपको वहाँ याद कर रहे हैं। बोले क्या कर रहा कि बच्चा हमारा कैसा पढ़ रहा कि हमारी ख्वाहिश है हमारा बच्चा अच्छा बनना। बाबा भी बोल रहे अच्छा बनता कि ये तो फिक्र न कर, भारी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता कि जी ये खाली शरारत करता था, वहाँ क्या करता कि अच्छा पढ़ता बच्चा। माँ बाप दुआ कर रहे बच्चों का से हमारा बच्चा अच्छा बने दे, अच्छा पढ़े दे, और यहाँ बच्चे बोले क्या कर रहे। तो कभी कभी माँ बाप की जुदाई को भी बर्दाश्त करना है, कुर्बानी देना है। अरे माँ बाप से बिछड़ना हमेशा के लिए है क्या? नहीं है। 2 महीने में बकरीद की छुट्टी हो रही है, फिर 2 महीने में मिलादुन नबी की छुट्टी हो रही है, फिर 3 महीने में रमजान छुट्टी हो रही है। अरे 2 महीने में छुट्टी, 2 महीने में छुट्टी, 3 महीने में छुट्टी है नहीं है? रमजान में आए आप 1.5 महीना पढ़े, फिर बकरीद में गए, फिर बकरीद में आए 2 महीने पढ़े, फिर भागे, फिर मिलादुन नबी में आए, फिर 3 महीने पढ़े, फिर भागे। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम कुर्बानी देना है। जो कुर्बानी देंगे अल्लाह उनको चमकाएंगे, अल्लाह उनका ज़हन तेज़ करेंगे, अल्लाह उनको आलिम बनाएंगे, हाफिज़ बनाएंगे। जो जितनी ज़्यादा कुर्बानी देगा अल्लाह पाक उसको उतना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? अल्लाह की दीन की खिदमत करना है नहीं करना है? तो फिर कुर्बानी देना पड़ेगा। मेहंदी देखे आप, मेहंदी के पत्ते मिलते, वो पत्ते लेकर ऐसा लगा लिए तो मेहंदी आती। पर बोलो ये मेहंदी का पत्ता ऐसा लगा ऐसा कर रहे, आती मेहंदी? वही जो मेहंदी के पत्ते को ले को जरा कूट के ऐसा लगा लिए तो चलो। तो रंग आना बोले तो कूटना पड़ता। अरे रंग आना बोले तो क्या करना पड़ता? पिसना पड़ता, जब जाके रंग आता। तो आप पे इल्म का रंग आना, उम्मत की फिक्र का रंग आना, इल्म दीन का रंग आना बोले तो पिसना पड़ता। पिसे तो रंग आता। नहीं मैं नहीं पिसता बोले तो तिस। फिर क्या भी काम का नहीं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम क्या करना है? कुर्बानी देना है, पीछे नहीं हटना है। कुछ खाने पीने में ऊंच नीच हो जाए बर्दाश्त कर लेना, नींद कम हो जाए बर्दाश्त कर लेना, आराम के लिए टाइम ना मिले बर्दाश्त कर लेना, भूख लगे बर्दाश्त कर लेना, माँ बाप की याद आए बर्दाश्त कर लेना, भाइयों बहनों की याद आए तो बर्दाश्त कर लेना। क्यों बर्दाश्त करना? कि भाई ये आपकी आगे की जिंदगी के लिए अच्छा है। अरे करेंगे भाई इंशाअल्लाह, अरे करेंगे। कुर्बानी तो देना है। और तीसरी चीज है अदब। तीसरी चीज क्या है? अब आइंदा जुमरात तो आप लोगों का मिलते नहीं मेरे को। जुमरात के दिन सुबह छुट्टी हो रही इंशाअल्लाह। जुमरात के दिन सुबह छुट्टी होती तो नहीं मिलते, तो अदब भी अभी ले जाएंगे। तो इल्म के हासिल के लिए तीसरी चीज क्या है? अदब करना। उस्तादों का अदब करना, पढ़ाने वालों का अदब करना, आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनका अदब करना, रिश्तेदारों का अदब करना, माँ बाप का अदब करना। ख़ास तौर पर मदरसे में आप हैं तो मदरसे में रहते हुए असातिज़ा का ख़ास तौर पर अदब करना। और इल्म जिन जिन चीज़ों से आप हासिल कर रहे हैं उनका अदब करना। कलम का अदब करना, क्या बोले यहाँ कलम फेंकना नहीं। कापियों का अदब करना, कापियाँ फाड़ रहे फेंक रहे, इधर फाड़े इधर एक हवाई जहाज बनाए उधर फेंके, इधर फाड़े इधर एक हेलीकॉप्टर बनाए उधर फेंके, ऐसा नहीं कर। कागज भी इल्म से,
سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، علم کا ایک آلہ ہے، اس کا ادب کرنا، پھاڑنا نہیں۔ جو کتاب آپ کو سال کے شروع میں دیے وہ کتاب آپ کو سال کے آخر تک وہی کتاب میں رہنا۔ ناظرہ آپ جو قرآن میں شروع کرے حفظ ختم ہونے تک وہی قرآن پڑھنا۔ دیکھا یہ جا رہا کہ 8 دن میں آ کے نوران قیدر لے، 15 دن میں ایک نوران قیدر لے رہے، پڑھ رہے پھاڑ رہے۔ اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، پھاڑنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ بولے اگر آپ پھاڑ رہے تو پھر اس کا ادب نہیں کرے سر کا۔ پڑھنے کے لیے جو ڈکس استعمال ہو رہے اس کا ادب کرنا، اس کو انگلنا نہیں، انگل کے نہیں جانا، بازو سے جانا۔ کتاب کو یا قرآن کو انگل کے نہیں جانا، بازو سے جانا۔ کہاں جانا؟ بازو سے جانا۔ یا ریحل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ پھر جاؤ پھر ریحل رکھو، یہ ادب ہے۔ علم کا بھی ادب کرنا اور علم جن چیزوں سے آتا ہے ان کا بھی ادب کرنا۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ مول صاحبوں کا حد درجہ ادب کرنا، مول صاحبوں کا زیادہ سے زیادہ ادب کرنا۔ یاد رکھو بچہ اپنی عقل سے نہیں پڑھتا، اپنے دماغ سے نہیں پڑھتا، اپنے ذہن سے نہیں پڑھتا، بچہ اساتذہ کی دعاؤں سے پڑھتا ہے۔ جو بچہ جتنی زیادہ مول صاحب کی دعا لیں گا وہ بچہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گا۔ اور دعا ادب کرنے والے کو ملتی کیا بے ادبی کرنے والوں کو ملتی؟ اور جو بچہ جتنا زیادہ بے ادبی کرے گا وہ اتنا زیادہ پیچھے رہے گا۔ اور اگر عالم بھی بن گیا تو اس کے علم سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مول صاحبہ اگر غصہ کر رہے ڈانٹ رہے تو برداشت کر لینا، آنکھیں نہیں دکھانا۔ کیا جی ہمارے اما باغ نے سنا، میں تمہارا سن تو کیا کر؟ ارے تیرے اما باغ نہیں سنا تو نہیں سنا، لیکن یاد ہو میں تک میں کیا بولے تو مول صاحب بولے تو تیک میں تیرے سے بڑا تیک، بولے آنکھیں نہیں دکھانا، بولے ہمیشہ نظریں نیچے رکھنا۔ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج بھی ہمارے اساتذہ کرام کے سامنے ہماری نظر اڑتی نہیں۔ آج بھی ان کو دیکھے تو دل کی خوشی ہوتی۔ بولے ہم آج یہاں جو ہے ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے، ورنہ ہمارے اندر تو کیا ہے نہیں، کیا کمال ہے نہیں، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں جو آج ہم یہاں تک آئے ہیں۔ آپ بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ مول صاحب کی دعا لینا، کبھی بھی ان سے زبان نہیں لڑانا، کبھی الٹا جواب نہیں دیکھنا، کبھی گھور کے نہیں دیکھنا، کبھی منہ نہیں بنانا۔ الٹا جواب نہیں دے لیکن منہ بنائے، یہ بھی تو بے ادبی کرے سرکش، تو نیچے منڈی کر کے یہ بھی بے ادبی ہوئی، یہ بھی کیا ہوئی؟ استاد آپ کے لیے جو بھی سختی کرتے وہ اچھا آپ کے اچھے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ بتانے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو انجیکشن دیے تو انجیکشن کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے؟ انجیکشن کرتے خود کہتا بھی رہے تو ماں باپ چھوڑتے ہیں، بھائیاں چھوڑتے ہیں، ایک بھائی تو ایک یہ پاؤں پکڑتا ہے، ایک وہ پاؤں پکڑتا ہے، ایک بھائی وہ ہاتھ، ایک دو چار جو پکڑ کرتے نہیں کرتے اسے؟ بھائیاں بھی نکو نکو صاحب ہمارا بھائی بہت نرم ہے نکو کرو بولتے کیا؟ ماں باپ بھی نکو صاحب بیٹا بہت نرم ہے میرا نکو بولتے، نکو صاحب ایک نہیں دو کرو سے بولتے نہیں بولتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بچہ اگر اچھا ہونا ہے تو انجیکشن ہوا تو اچھا ہوتا۔ پیٹ میں گڈھا ہوا، بولے اب پیٹ میں گڈھا نکالنا ہے تو پیٹ کاٹنا پڑتا نہیں پڑتا؟ نہیں بغیر کاٹے کے نکالو، بولے کیسا نکلتا بھائی؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر کی سختی برداشت کرتے، میکینک کی سختی برداشت کرتے، اسی طرح استاد کی سختی بھی برداشت کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ مول صاحب سختی کرے، غصہ کرے، ڈانٹے تو برداشت کر لینا۔
ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا کیا کرنا؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بادشاہ اپنے بچے کو ایک مول صاحب کے پاس پڑھنے کے واسطے چھوڑے. کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا. پڑھانے والے کون ہیں؟ عام آدمی، مول صاحب. ایک دن راستے سے جا رہے تھے، ان کا بچہ جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے کے سامنے سے جا رہے تھے. اچانک یہ دیکھے کہ ان کا بچہ مول صاحب کو وضو کرا رہا. کیا کرا رہا؟ ان پانی ڈال رہا، مول صاحب وضو کر رہے. کون پانی ڈال رہا؟ بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کا بیٹا کیا کر رہا؟ پانی ڈال رہا. انہوں کیا کر رہے؟ انہوں وضو کر رہے. پانی ڈالا تو پہلے منہ دھو لیے، پھر پانی ڈالا تو پھر ہاتھ دھو لیے، پھر پانی ڈالا تو پھر سر کا مسح کرے، پھر پانی ڈالا تو پھر پیر دھو لیے. آج کل کے لوگ ہوتے تو کیا بولتے؟ کیا جی کیا سمجھے ہمارے بچوں کے؟ کیا تمہارا کام کرنے کا سر رکھے کیا ہمیں؟ اور بچے کا سے کاما کراتے؟ ہاں تم وضو کر رہے، تمہاری نماز ہے، تمہیں پانی ڈال لو، ہمارے بچے سے کہیں ڈلا رہے. ایسا بولتے تھے، بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ لیکن ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قریب آئے اور آ کے بولے حضرات کیا آپ بولے؟ میں میرے بچے کو آپ کے پاس ادب سکھانے کے واسطے بھیجا، آپ ادب ہی نہیں سکھا رہے اس کو. وہ پریشان ہے، ابھی کتنا ادب سکھانا، وضو کرا رہا مجھے، ابھی کیا ہونا؟ کیا بولے؟ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس ادب سکھانے کے واسطے بھیجا، آپ ادب ہی نہیں سکھا رہے اس کو. بولے بادشاہ سلامت ادب ہی تو سکھا رہا ہوں. بولے یہ ادب نہیں ہے. ادب کا اکمل درجہ یہ ہے کہ آپ میرے بچے کو بولو ایک ہاتھ سے میرا بچہ پانی ڈالنا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونا. یہ ادب ہے. بولے کیا بولے؟ کس کا بیٹا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کیا بول رہے؟ یہ ادب نہیں. ادب یہ ہے کہ میرا بچہ ایک ہاتھ سے کیا ڈالنا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونا. بولے یہ ادب ہے. استاذ کے دل سے دعا نکلی، وہ بچہ بڑا مفتی بنا. بولے کیا بنا؟ مامون رشید. کیا نام؟ مفتی بنے. انہوں بڑے مفتی، اتنے بڑے مفتی بنے، اتنے بڑے مفتی بنے. ان کے بعد انہوں بادشاہ بنے. ہارون رشید کے بعد بادشاہ کون بنے؟ وہ بچہ. بننے کے بعد بیٹھے تھے تخت پر، ایک آدمی آیا، آگے بولا حضرات بادشاہ سلامت، میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ مجھے پیسے دو. تو انہوں مفتی تھے. انہیں کیا بولے؟ ارے بھائی پیسے رہے تو تیرے اوپر حج فرض ہے، پیسے نہیں ہے تو تیرے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، کئی کو حج کو جاتا. مفتی تھے انہوں. کیا بولے؟ ارے پیسے رہے تو تیرے اوپر حج فرض ہے، پیسے نہیں رہے تو حج فرض نہیں ہے، کئی کو منگلے کو جا رہا. تو آیا سوال آدمی بولا اگر میرے کو فتویٰ پوچھنے ہوتا تھا تو میں گاؤں میں اور بھی مفتیاں ہیں ان سے پوچھتا تھا، تمہارے سے فتویٰ پوچھنے نہیں آیا، پیسے پوچھنے آیا، پیسے دو. بولے انہوں ہنس کے پیسے دے دیے. تو جو اساتذہ کا ادب کرے گا وہ بنے گا. خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا. کیا کرنا؟ بے ادبی کریں گے تو ان کی دعائیں ملیں گی؟ ادب کرنا پڑے گا. کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا پڑے گا، غسیلی آنکھیں برداشت کرنا پڑے گا، غصہ برداشت کرنا پڑے گا، ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا پڑے گا، مار برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اساتذہ کا ادب. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اساتذہ کا ادب کرنا کریں گے انشاءاللہ. اور جن چیزوں سے آپ علم سیکھ رہے ہیں ان کا ادب کریں گے انشاءاللہ. کاغذ کا ہے، کاپی کا ہے، کتاب کا ہے، قلم کا ہے، پینسل کا ہے، ربر کا ہے، شارپنر کا ہے، میز کا ہے، ڈیسک کا ہے، تپائی کا ہے، ہر ایک کا ادب کریں گے انشاءاللہ. بے ادبی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اساتذہ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے. ان کے غصے کو، ان کی ڈانٹ کو، ان کی ڈپٹ کو برداشت کریں گے، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کریں گے. بھائی ارے بولو. جو برداشت کرے گا اللہ اسے چمکائیں گے. تو تین چیزیں، سب سے پہلی چیز محنت، دوسری چیز قربانی، تیسری چیز ادب. یہ مین چیزیں ہیں. باقی اور بھی چیزیں انشاءاللہ دعا کرو کہ آئندہ اگر آپ کے ساتھ موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مذاکرہ ہوگا.
اللہ پاک ہم تمام کو علم دین سیکھنے کے لیے محنت کرنے کی اور علم دین کے لیے قربانی دینے کی اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ادب کرنے کی، اساتذہ کا ادب ہے، علم کا ادب ہے، اہل علم کا ادب ہے، اعلی علم کا ادب کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اس پر سب بچے عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔